جس نے حسن اور حسین سے محبت کیا تو حسنین کریمین کی محبت اس مومن کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی کسی مومن کے دل میں حضرت امام حسن کی محبت بیٹھ جائے، حضرت امام حسین کی محبت بیٹھ جائے تو اس مومن کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو محبت حسنین کریمین کا یہ مقام ہے، تو اس ذات کا مقام کتنا بلند والا ہوگا جس کی محبت پر ایسا اجر ملتا ہے۔ لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ کے وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے گیا کہ وہاں پہنچ کر کچھ نوافل ادا کروں، کچھ ذکر و اذکار کروں، صلاۃ و سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کروں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر بارگاہ رب میں دعا کرتے ہیں، مولا میری خطا کو معاف فرما دے، مجھے بخش دے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت بڑا سیاہ کار ہوں، اے رب قدیر اگر تو نہیں بخشے گا تو میں کہاں جاؤں گا۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے عرض کرنے کا انداز یہ تھا کہ قریب تھا کہ ہمارا دل پھٹ جاتا۔ وہ نوجوان گریہ و زاری کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو ہے، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، بار بار بارگاہ رب میں دعا کرتے ہیں، اے مولا میری خطا کو معاف فرما دے، میری لغزشوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نوجوان نے کون سی ایسی خطا کر لی ہے، کون سا ایسا گناہ کیا جس کے سبب سے یہ اتنا پریشان ہے کہ بارگاہ رب میں اس قدر گریہ و زاری کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں حیرت کے عالم میں تھا، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنا عریضہ پیش کر کے اپنے مکان کی طرف جانے لگے۔ میں آگے بڑھا کہ میں دیکھوں یہ نوجوان کون ہے، یہ نوجوان کون ہے جن سے کون سی لغزش ہو گئی ہے کہ بارگاہ رب میں اس قدر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں میں اس نوجوان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، قریب پہنچ کر آواز دی، اے اللہ کے بندے تم سے کون سی ایسی لغزش ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ بارگاہ رب میں اس قدر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ اے نوجوان اپنا جرم بتا دو، اپنے گناہ کو بتا دو، میں بھی تمہارے لیے بارگاہ رب میں دعا کروں۔ حضرت امام حسن بصری جب بار بار کہتے ہیں پہچان نہ سکے کہ یہ نوجوان کون ہے، بار بار پوچھتے ہیں کون سا گناہ تم سے ہو گیا، کون سی لغزش تم سے ہو گئی، بتاؤ میں بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں۔ نوجوان نے کچھ نہ کہا تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا اے نوجوان اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دے، کم سے کم میں چہرے کو دیکھ لوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امام حسن بصری کے کہنے پر جب
ہیں، بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، وہ نوجوان آگے گزر گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آنے والے نوجوان کوئی اور نہیں تھے، حضرت امام حسن مصطفیٰ تھے، جو بارگاہ رب میں اس قدر گریا وہ ساری کر رہے تھے، اس قدر عاجزی و انکساری کر رہے تھے۔ آپ سوچتے چلے جائیں کہ جن کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ اگر دل میں محبت بیٹھ جائے تو مومن کی نجات ہو جائے، جن کی شان یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت جنتی نوجوانوں کا سردار فرما رہے ہیں، لیکن عاجزی و انکساری دیکھیں کہ بارگاہ رب میں ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اس قدر گریا وہ ساری کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو آپ کا یہ انداز ہمیں آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے۔ آج ہم سے کتنی لغزشیں ہوتی ہے، کوئی شراب خوری میں مست ہے، کوئی بدکاری میں مست ہے، کوئی تارک الصلاۃ ہے، کوئی روزے کا چھوڑنے والا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کوئی مالک نصاب حج نہیں کرتا، کوئی گناہوں میں اس قدر ملوث ہے کہ ہر وقت اس کی نگاہ خطا کرتی ہے۔ آج گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں میں دعا بھی نہیں رینگتی ہے کہ آج ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ امام حسن سے ہم محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت امام حسن یہ ہے کہ ان کی اداؤں کو اپنایا جائے، ان کی زندگی کو اپنایا جائے، ان کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اگر ہم سے لغزشیں ہو رہی ہیں تو روزانہ بارگاہ رب میں توبہ کریں سچی عقیدت کے ساتھ کہ اللہ اپنے محبوبین کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت امام حسن مصطفیٰ کی بڑی عظیم شان ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ جس مومن کا بدن شاہزادے حسن سے مس ہو جائے یعنی مل جائے، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ کیسی عظمت و شان ہے حضرت امام حسن مصطفیٰ کی۔ آپ کا علمی وقار بھی دیکھیے، آپ کی شان و عظمت بھی دیکھیے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے آپ شاہزادے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کا مقام یہ کہ آپ مدینۃ العلم کے دروازے ہیں، آپ باب العلم ہیں، آپ کا اتنا اعلیٰ مقام، تو آپ کے شاہزادے حسن مصطفیٰ کا علم آپ دیکھیں۔ علماء نے ذکر کیا کہ فاروق حضرت علی مرتضیٰ کا دور خلافت ہے، آپ کے پولیس والے ایک نوجوان کو اس حالت میں گرفتار کر کے لائے کہ ایک جنگل باغیچے میں ایک لاش وہاں پر پڑی ہے، لاش ابھی تازہ ہے، معلوم ہوتا ہے انہیں ابھی قتل کیا گیا۔ ایک نوجوان قریب کھڑا ہے، ہاتھ میں چھری ہے اور چھری سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس نوجوان کو پولیس والے پکڑے اور لا کر حضرت علی مرتضیٰ کے دربار میں پیش کیا کہ حضور فلاں مقام پر اس نوجوان کو میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک لاش پڑی تھی، لاش کے قریب یہ چھری لیے ہوئے کھڑے تھے، ان کی چھری سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے قصاص کا حکم نافذ کرنا چاہا کہ قتل کے بدلے قتل ہے، کہ اس نوجوان کو بھی قتل کرا دیا جائے کیونکہ یہ قاتل ہے۔ ابھی حکم آپ نافذ کیے نہیں تھے، کرنے والے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان، دیکھیں اس دور کے مومنین کا حال،
کہ اگر جرم ہوتا تھا تو جرم کا اقرار کرتے تھے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر گناہ بھی ہو رہا ہے اور جرم کا اقرار بھی نہیں، انکار بھی کر رہے ہیں، گویا شریعت سے مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اگر جرم ہو جائے، بتقاضائے بشری انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اپنے جرم پر سچے طور پر نادم ہو جائے تو یہ رب کا فرمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا سنبالا، کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر جرم کا اقرار کرے تو اس کا مقام بارگاہ رب